موصلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک جوان ہے جو کعبے کا غلاف پکڑ کر ہر وقت ایک ہی دعا کرتا ہے، اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، میرا خاتمہ ایمان پر فرما، میرا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ میں حیران ہوں، یہاں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ ایک ہی دعا کی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ فرماتے ہیں جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا اے جوان، یہاں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما، میرا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ تو شیخ عبداللہ موصلی سے وہ جوان کہتا ہے اے عبداللہ، اگر تم اللہ کے برگزیدہ بندے نہ ہوتے تو میں کبھی بھی یہ راز تمہیں نہ بتاتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے دو بھائی تھے، اتنے نیک متقی اور پرہیزگار کہ ایک بھائی نے 40 سال تک کعبۃ اللہ کے حرم میں فی سبیل اللہ اذان دی، 40 سال تک کعبے میں اذان پڑی، اور 40 سال تک کبھی اس کی تکبیر اولا، پہلی تکبیر بھی نماز میں فوت نہیں ہوئی، کبھی اس کی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی۔ اور دوسرے بھائی نے 30 سال تک کعبے میں اذان پڑی فی سبیل اللہ، اور اس کی بھی 30 سال تک کوئی نماز نہیں چھوٹی، حتیٰ کہ تہجد بھی فوت نہیں ہوئی۔ لیکن جب وہ میرے دونوں بھائی مرنے لگے تو موت کے وقت انہوں نے کہا کہ قرآن لاؤ۔ جب قرآن شریف ہم نے ان کے ہاتھ میں دیا، یہ سوچ کر کہ یہ بڑے نیک متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، شاید دنیا سے جا رہے ہیں تو قرآن پڑھتے پڑھتے جائیں گے، جب ان کے ہاتھ میں قرآن دیا تو ان ظالموں نے قرآن اٹھا کر کے کہا معاذ اللہ کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب غلط ہے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان ظالموں نے، بدبختوں نے یہ کہا، اور یہی آخری جملہ کہہ کے وہ دونوں مر گئے۔ میں حیران ہوا، جن کی تہجد بھی نہیں چھوٹی، ایک 40 سال اور ایک 30 سال تک کعبے میں اذان پڑی اس نے کعبۃ اللہ کے حرم میں، اور تکبیر اولا کے ساتھ نمازیں پڑھی، پھر وہ کافر ہو کر کیوں مرے، وہ کفر پر کیوں مرے؟ وہ تیسرا چھوٹا بھائی کہتا ہے تو میں نے بہت غور کیا، تب مجھے پتا چلا کہ وہ ہر معاملے میں نیک اور متقی تھے، لیکن بس ان کی زندگی میں ایک گناہ تھا کہ جب کوئی عورت ان کے قریب سے گزرتی تو وہ عورتوں کو للچائے ہوئے نظر سے دیکھا کرتے، عورتوں پہ بد نظری کرتے عورتوں پہ۔ بس یہی ایک گناہ تھا ان کی زندگی کا، جس کی وجہ سے وہ مرتے مرتے کافر ہو گئے اور دنیا سے کافر ہو کر کے گئے۔ یاد رکھیں، آج سب سے زیادہ نحوست کسے کی ہے کہ ہم نے داڑیاں بھی بڑھائی، حاجی صاحب بھی کہلا رہے ہیں، نمازی صاحب بھی کہلا رہے ہیں، لوگوں کے سروں پہ ٹوپیاں بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن نظریں محفوظ نہیں ہے، ہم اپنی نظروں کو آوارہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بڑی نحوست ہے، اور یاد رکھو اگر نظر اچانک اٹھ گئی کسی عورت پر، فوراً نیچے کر لیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کسی عورت پر نظر اٹھے اور بندہ اللہ کے خوف سے فوراً نیچے کر لے تو اللہ اسی وقت 300 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ حورے جنت میں وہ زمین پہ ہوتا ہے، تبھی نکاح اس کا کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر، جو نظر گڑا لے، جمع کر کے دیکھے، آقا فرماتے ہیں اس کی جہنم میں اس کی آنکھوں کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی۔ موت کا احساس کرو، یہ دنیا چند دن کی ہے، ایک دن مجھے آپ سب کو بھی جانا ہے۔ بڑھاپے کا انتظار مت کرو، کیا جوان نہیں مرتے؟ اب تو موت اتنی سستی ہو گئی، اتنی سستی، بائک لے کر کے نکلا مر گیا، ہارٹ اٹیک آیا مر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا، یہ ہوا مر گیا، وہ ہوا مر گیا۔ لوگوں یہ نہ سوچنا کہ جب بوڑھے ہوں گے تب نیک بنیں گے، موت نے کسی کو مہلت نہیں دی ہے۔ آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں، اس سے پہلے کہ موت کی تلوار اپنے سر پر لٹکے، موت کا فرشتہ آ جائے، ہم سچی توبہ کر لیں۔ وہ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے،
ہر وقت توبہ کرو، اس کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہو۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک بندے کو اللہ نے بادشاہت دی، دولت دی، طاقت دی، بہت کچھ دیا، لیکن وہ اللہ کا فرما بردار بننے کی بجائے وہ پاپی اور گنہگار ہو گیا، اکڑ آ گئی اس میں، مغرور ہو گیا، وہ اللہ کا باغی ہو گیا۔ ایک دن اس نے کہا، لوگو، اے میری سلطنت کے لوگو، آج سب لوگ قطار بنا کر میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور خبردار میں ایسے کپڑے پہن کر اور ایسی سواری پر بیٹھ کر آؤں گا کہ اس سے اچھے کپڑے مجھ سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں پہنے ہوں گے، اور ایسی شان کی سواری کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی مالدار ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، تو اس کے چمچے بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، بہترین سے بہترین لباس اس نے پہنا، اور بڑے غرور اور کر و فر کے ساتھ اپنی سواری پر بیٹھا۔ لوگ قطار لگا کر ظلم سے بچنے کے لیے زبردستی ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ ظالم اب کیا کرے گا۔ ابھی اس کی سواری کا ایک پیر بھی آگے نہیں بڑھا۔ ایسے میں ایک فقیر مرد درویش پھٹے پرانے کپڑے پر آیا، کہنے لگا، بادشاہ آگے نہیں بڑھنا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، سب گردن جھکا کے کھڑے، یہ فقیر میں اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ یہ کہتے ہیں، بادشاہ آگے نہ بڑھنا۔ بادشاہ نے اپنی اکڑی ہوئی گردن کو موڑ کر کے دیکھا تو اس کے چہرے میں اتنا رواب تھا کہ بادشاہ نے کہا، کیا بات ہے؟ تو اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے، رک۔ بادشاہ نے کہا، بول، کیا کہنا ہے؟ کہا، ایسے نہیں کہوں گا، تیرے قریب آ کے کہوں گا۔ بادشاہ نے کہا، میں تیری سن رہا ہوں، اتنا ہی بہت ہے، قریب آنے میں کیا؟ کہا، نہیں، میں قریب آؤں گا۔ اس کی بات میں اتنا روب تھا کہ بادشاہ کو قریب بلانا پڑا۔ وہ آیا اور اس نے کہا، گردن نیچی کر۔ بادشاہ نے مجبوراً گردن نیچے کی۔ آنے والے نے کان میں کہا، مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ بادشاہ نے کہا، نہیں پہچانتا، آج سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ کہا، مجھے کو ملک الموت کہتے ہیں۔ چلیے، وقت آ گیا ہے۔ اب وہ موت کا نام سن کے کہتا ہے، چند لمحوں کی مہلت دے دو تاکہ اپنے بچوں کو کچھ نصیحت کر سکوں اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکوں۔ کہا، نہیں، میں بھی بندہ، تو بھی بندہ، تو نے اس کی نافرمانی کی، میں نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے تجھے مہلت دی تھی تب عیاشیاں کرتا تھا، اللہ نے تجھے مہلت دی تھی تب نافرمانیاں کرتا تھا، اللہ نے تجھے مہلت دی تھی تب بغاوت کرتا تھا۔ اب موت کے وقت تجھے توبہ نصیحت کی سنتی ہے، تو کی نافرمانی کی، میں نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے جو وقت دیا ہے اسی وقت ہے، میں تجھے مہلت نہیں دوں گا۔ اور اس کی روح فوراً نکال لی گئی۔ جو غرور کے ساتھ سواری میں بیٹھا تھا اس کی لاش زمین پہ تڑپنے لگی، اور لوگوں نے وہ انجام دیکھ لیا۔ کہیں اپنا انجام نہ ہو کہ اللہ اکبر، کہیں حجام کی کرسی پر تمہیں داڑھی منڈاتے منڈاتے موت نہ جائے، کہیں اللہ اکبر کسی عورت کا چہرہ تکتے تکتے تمہیں موت نہ جائے، فلموں میں بیٹھے بیٹھے تمہیں موت نہ جائے، سیریلوں میں بیٹھے